السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین اللہم آمین۔ اچھا، آج ہم آیت نمبر 10 کو ہی دیکھتے ہیں، اور اگر ٹائملی ختم ہو گیا تو ہم آگے آیت نمبر 11 اور 12 کو بھی ٹچ اپون کر لیں گے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں دلوں کے امراض کو دیکھا تھا ڈیٹیل میں، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ وہ آج ہم اس کے اندر 3 باقی مین ہیں روٹ ورڈز جن کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اچھا جی، ہم پہلے دیکھتے ہیں فزادہم کو۔ فزادہم، اس کا روٹ آپ لوگ لکھ لیں، جیسے زیادہ سے ہو گیا تو زا یا دال، زید یا زود بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، بڑھانا، اضافہ کرنا یا زیادہ ہونا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور عربی زبان میں یہ ورڈ جو ہے نا وہ ہر قسم کے اضافے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مال میں اضافہ، علم میں، قوت میں، نعمت میں، اور ایون عذاب میں۔ ٹھیک ہے، اس لیے، اور کیونکہ ادھر عذاب کے اندر بھی اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہر کسی چیز کا زیادہ ہونا ہمیشہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے پہلے رزق کے اندر بھی، جب ہم رزقناہم، کیا تھا بھلا، ومما رزقناہم ینفقون، جب ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ اگر آپ کو چاہے مال اگر آپ کو زیادہ مل بھی رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ پاک کی نعمت ہی ہو، اللہ پاک کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اللہ پاک کی خوشنودی سے دور ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے آپ کا وہ مال یا آپ کو جو بھی رزق ادا کیا گیا وہ اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اگین ہر جو ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت ہی کوئی اچھی چیز ہو۔ اچھا، اب ہم نے قرآن پاک میں کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، تو قرآن پاک جو یہ ورڈ ہے نا زادہم یا زود یا زاد، یہ اس کو نا اللہ پاک دونوں اچھے انکریز کے لیے اور نیگیٹو انکریز، پازیٹیو نیگیٹو دونوں انکریز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پازیٹیو انکریز کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں، سورہ مریم میں کی ہے آیت نمبر 76، اس میں اللہ پاک کہتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اب یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ راست روی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جو راہ راست پر ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو اس میں مزید یعنی کہ بڑھا دیتا ہے۔ اور ہم نے اب ادھر ہم نے یہ دیکھا ہے، اب نیگیٹو انکریز میں کیا ہے کہ اسی آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو امراض ہیں، ہم نے پچھلی کلاس میں جو امراض دیکھے ہیں، اللہ پاک یہی بات کر رہا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید بڑھا دیتا ہے، ان کو ان کے دلوں کے امراض میں۔ یعنی کہ اگر وہ اس چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا، یا اللہ پاک کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، اللہ پاک سے معافی نہیں مانگتے، تو اللہ پاک ان کو یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مفتے کی ان کی اصلاح نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میری طرف رجوع کرو، پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اگر وہ نہیں رجوع کریں گے تو اللہ پاک بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے، بلکہ ان کو زیادہ ان کے حالات ایک قسم کے برے ہو جائیں گے کہ وہ اس چیز میں اپنے دلوں کے امراض میں وہ بڑھ جائیں۔ تو وہی بات ہے کہ جب منافقین جو ہیں مسلسل حق سے منہ موڑتے ہیں اور نفاق پر اصرار کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی اسی حالت کو مزید بڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دلوں کی بیماری شدید ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے اپنے مسلسل رویے کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے نا قرآن پاک میں ایک آیت پڑھی ہوئی ہے، مجھے صورت نہیں یاد، لیکن اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں، آئی تھنک سورہ آل عمران ہے بلکہ، کہ اس کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو بھی یعنی کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اچھی چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے نا وہ ہمارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے،
اور جو اچھا نہیں بلکہ یہ ہم نے حضرت موسیٰ کے کانٹیکس میں اگست پڑھا تھا. ہاں قارون نے بھی کہا تھا اور بھی تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ جو اگر کوئی ہمارے سے کوئی برا ہوا تو یہ موسیٰ تمہاری وجہ سے ہے. تو اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کام ہوتا ہے, بری چیز انجام ہوتی ہے, تو تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ وہ والی چیز آ جاتی ہے. تو ہمیں پھر دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم پر امتحان در امتحان آ رہے ہیں, اگر یا تو فرسٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو امتحان کنسیڈر کر رہے ہیں یا اللہ پاک کا عذاب کنسیڈر کر رہے ہیں, تو وہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو بندے کے پرسپیکٹو پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہے یا پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب ہے. اگر آپ کو اللہ پاک کے قریب کر رہا ہے تو وہ امتحان تھا, اگر آپ کو اللہ پاک سے دور کر رہا ہے تو وہ ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے. اب قرآن پاک اس ورڈ کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے, اور جو شخص جان بوجھ کر حق سے منہ موڑتا ہے اس کے دل کی سختی اور بیماری بڑھتی جاتی ہے. یہ چیز ہم نے دیکھ لی ہوئی ہے. اگلے ہم ورڈ پہ چلتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور واسطے ان کے ہے سزا یا عذاب المناک دردناک. علیم دیکھتے ہیں, عذاب کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہوا. علیم کا روٹ ہے حمزہ لام میم علم. ٹھیک ہے جی. اس کا آپ لوگ مطلب لکھ لیں, درد, تکلیف, اذیت یا رنج. ٹھیک ہے. اب قدیم عربی میں علم ہر قسم کی تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی, اذیت اور رنج, درد اور تکلیف. اچھا, ہم دیکھ رہے تھے کہ قدیم عربی میں یہ جو ورڈ ہے نا وہ ہر قسم کی تکلیف کے لیے استعمال ہوا ہے, صرف ایک نہیں. اس کے اندر جسمانی بھی تکلیف ہو سکتی ہے, ذہنی یا جذباتی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یاد ہے ہم نے جب نماز ہم لوگ کر رہے تھے تو اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک قسم کے نا اسپیکٹس ہوتے ہیں جس میں اگر انسان سٹیبل ہوگا نا تو پھر وہ فوکس کے ساتھ جو ہے اپنے جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی اور حقوق العباد بھی سر انجام دے سکے گا. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا فزیکل یعنی کہ جسمانی ہو گیا, اسپریچول روحانی, ایموشنل جذباتی, اور مینٹل یعنی کہ ذہنی. ٹھیک ہے. تو اب ان پرسپیکٹیوز کو اگر ہم مد نظر رکھیں نا تو یہ اگر ان میں بھی ہمیں کسی نہ کسی طور کی تکلیف ہو سکتی ہے. جسمانی کوئی بیماری ہوگی, ذہنی جو ہے وہ کسی کی جو کہتے ہیں کہ مجھے تو آج کل بہت ٹینشن ہے اس چیز کی, وہ تو آپ کو ذہنی وہ پریشانی ہوتی ہے. جذباتی بھی یہی ہوتی ہے کہ ذہنی اور جذباتی تھوڑے سے انٹرلنکڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ذہنی تھوڑے سے وہ ہیں تو ہاں اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو آپ کے ایموشنز آپ کہتے ہیں کہ بھی میرے تو اس نے جذباتوں کو ٹھیس پہنچا دی ہے, تو وہ بھی ایک ہوتا ہے. اور پھر اسپریچولی کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تو آپ اسپریچولی بھی افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ تکلیف جو ہوتی ہے یہ ان طرح کی ہو سکتی ہے, بلکہ ہم اس میں ہم ایک اور بھی لیتے ہیں کہ فائنینشیل بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اگر ہم اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اللہ پاک سے ان سب چیزوں کی نا اسٹیبلٹی مانگنی چاہیے. تو اگر ہم فائنینشیل اگر میں کوئی لاس وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں ایک قسم کی تکلیف ہی ہوتی ہے. فائنینشیل لاس ہوا ہے وہ بھی ہمیں ذہنی اور جسمانی جو ہے اور ذہنی اور جذباتی جو ہیں وہ ہمیں فیل ہوتے ہیں کہ ہمیں لاس ہوا ہے. اب یہاں پہ علیم کا جو ورڈ ہے نا وہ زیادہ تر ہمیں عذاب کے اور سزا کی میننگ میں ہی ہمیں بتایا جاتا ہے, یعنی کہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو درد پہنچانے والی ہو. اچھا, اب یہاں پہ قرآن پاک میں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم یہاں پہ جو استعمال ہوا وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کے عذاب کی زیادہ تر بات کر رہے ہیں. دنیا کا بھی ہے لیکن مین ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں تو چلیں اگر عذاب آ گیا تو اب بندہ پھر بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اچھا اگر وہ مسلمان ہے, مومن ہے, اگر وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر مجھے دنیا میں عذاب مل رہا ہے میں اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں تو ٹھیک ہے شاید آخرت میں میری بچت ہو جائے اللہ پاک کی رحمت سے. اگر آپ کو دنیا میں اللہ پاک نے بالکل کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے نا, پھر آپ ذرا اس بات سے ڈریں کہ اگر دنیا میں اتنی چھوٹ ہے تو آگے جا کے یہ چھوٹ نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے نا, تو وہاں سے وہ علیم آ جاتا ہے. اچھا, اب قرآن پاک میں علیم کا استعمال محض عذاب کی شدت بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو متنبع کرنے کے لیے بھی ہے تاکہ وہ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. اگین یہ یاد ہم نے وہ بات کی تھی کہ کون سی آیت تھی بھلا وہ, جب ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 6 کے اندر
کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے اندر بھی ہم نے بات کیا تھا، نظرہ جو تھا اس کے اندر یہ تھا کہ کسی کو ایسے تنبیہ کرنا، کسی ایسی چیز سے تنبیہ کرنا کہ یعنی کہ اس کے آنے سے پہلے وہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو یہ بھی المناک جو ہے، دردناک عذاب کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی یہی ہے، یہ بھی اس کانسیپٹ کے ساتھ لنکڈ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو وہی بات ہے کہ ہم نے تو اللہ پاک کے آگے کھڑے ہونا ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے تو جواب دہی کرنی ہے اپنی۔ تو پھر اب یہ ہے کہ ہم اس جواب دہی کو تھوڑا سا ذرا کیا کہتے ہیں اسے قابل برداشت بنانے کی اگر کوشش کریں تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اپنی اصلاح کریں تو وہی بہتر ہے زیادہ تر۔ اچھا جی، بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے، یکذبون اس کا روٹ آپ لوگ لکھیں کاف زال با کاذبہ، اور اس کے بنیادی معنی میں آ جاتا ہے جھوٹ بولنا، جھٹلانا، کسی سچی بات کا انکار کرنا اور حق کو رد کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب جھوٹ بولنا، ہم نے یہ آیت نمبر 8 کے اندر دیکھا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، منافقین کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اصل میں حقیقت میں وہ مان نہیں لاتے۔ اور ہم آگے جا کے بھی یہ دیکھیں گے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان لیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے ہیں، یہ آیت نمبر 13 کے اندر ہے، ہم آگے ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں زیادہ۔ اور پھر یہی کہ جب وہ مسلمانوں سے مومنین سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ محض مذاق کر رہے ہیں، ہم حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ساری چیز جو ہیں وہ جھوٹ بولنے کے اندر آ جاتی ہیں اور رد کرنے کے اندر آ جاتی ہیں، چاہے وہ آؤٹ رائٹ رد نہیں کر رہے لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب قدیم عربی میں قذبہ جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت کے خلاف بات کرنا، سچی بات کو جھٹلانا، جانتے ہوئے حق کا انکار کرنا۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ لفظ صرف جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بلکہ حق کو رد کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اب بات وہی آ جاتی ہے کہ میں جیسے فار ایگزامپل یہ جیسے کی ہے، یہ گرین کلر کی ہے، میں آپ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کروں کہ نہیں یہ تو نیلے رنگ کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں حق کو جھٹلا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت چھوٹی سی اگزامپل، ہم تو خیر بہت بڑے بڑے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کسی کو ابھی آپ کے سامنے کسی نے ایک بات کہی ہو اور لیجٹ 2 سیکنڈ بعد وہ کہے نہیں میں نے تو ایسے کوئی بات ہی نہیں کی، کرتے ہیں لوگ اس طرح، جو کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کو نا انگلش میں کہتے ہیں گیس لائٹنگ کہتے ہیں، کہ آپ نا دوسرے بندے کو ایسے کنونس کرنے کی کوشش کرو کہ نہیں میں نے تو ایسے کوئی بات نہیں کی، تم نے اپنی طرف سے یہ چیز گڑھ لی۔ اور کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں اس کے اندر کہ بیچارہ جو وکٹم ہوتا ہے نا وہ واقعی پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا شاید مجھے ہی واقعی لگا، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ اکثر I'll be very honest یہ بہت میاں بیوی کے ریلیشن شپس میں بھی ہوتا ہے، آئدر پارٹنر جو ہے نا دوسرے بندے کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اتنا نا اپنے آپ پہ بھی یقین ہونا چاہیے اور اللہ پاک پہ بھی اتنا یقین ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا، اور یہ ہے کہ دوسرے بندے کو نا آنیسٹلی آپ نے نا کسی دوسرے بندے کے نیچے نہیں لگنا، آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی آپ کو نا جہاں پہ آپ کو لگے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ پلیز وہاں پہ نا کھڑے ہو کے آپ بول دیا کریں، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حالات ہیں پھر ادھر سوسائٹی میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا ہم نے یہ دیکھ لیا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آیت نمبر 10۔ اچھا